الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم۔ اس آیت کے متعلق حضرات مفسرین بیان کرتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ زندگی اور موت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے ہی وبا والی جگہ، طاعون جہاں پھیلا ہوا ہو وہاں سے نہیں بھاگنا ہے، نہ وہاں جانا ہے، نہ وہاں جانا ہے نہ وہاں سے بھاگنا ہے۔ اس کے متعلق آپ کے سامنے یہ آیت اگلی واقعہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت، اس آیت کا شان نزول، یہود کی ایک جماعت ایک گاؤں ایک بستی میں رہتی تھی، اور بستی کا نام بتایا زاوردان، جو واسط ملک شام بیت المقدس کے قریب کی بستی۔ طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ طاعون کیا؟ اس وقت اس زمانے میں گلٹی کی ایک بیماری تھی جو گھٹرون جسے بولتے تھے، وہ کبھی کبھی کسی گاؤں میں پھیل جایا کرتی تھی اور اس کی وجہ سے بے شمار موت ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس بستی کے اندر یہ بیماری پھیل گئی، طاعون پھیل گیا۔ اس طاعون میں وہ سارے کے سارے یہودی جو اس وقت کے مذہب میں مسلمان تھے، وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ گئے کہ یہاں سے چھوڑ دو نہیں تو موت مر جائیں گے، اور وہاں سے چھوڑ کر وہ کسی بستی میں چلے گئے۔ جب وہ وہاں بستی میں گئے، بعض نے کہا کہ یہ کسی بستی میں گئے کسی گاؤں میں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک کھلا میدان تھا، اس میدان کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے فوراً اللہ کا حکم ہوا اور سب کے سب مر گئے، یعنی موت کے ڈر سے نکلے تھے اور موت پھر وہاں جا کر کے موت بھی ان کے ساتھ نکل گئی ساتھ میں، اور جیسے ہی نکلے وہاں پہنچے فوراً موت آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب ان کی ہڈی ریزہ ریزہ ہو گئی، گوشت کو زمین نے کھا لیا، ہڈیاں الگ الگ پڑی ہوئی تھی اس میدان میں، تو اللہ کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام اس بستی سے گزرے، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی، کسی کا ہاتھ پڑا، کسی کی کھوپڑی پڑی ہوئی، کسی کی ٹانگ پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ کھڑے ہو کر سوچنے لگے اللہ رب العزت نے زندہ کیسے کرے، یعنی اللہ کے پیغمبر کو یقین تو تھا کہ زندہ کریں گے، لیکن ایک مشاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت ان کو زندہ کیسے کرے، اور وہ قیامت میں جو زندہ ہونا ہے اس کو اللہ رب العزت کھولنا چاہتے تھے۔ اس لیے حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ ان کو زندہ کر، تو کیسے زندہ کرے گا، ان کو زندہ کر۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، اے پیغمبر آپ ان کو حکم لگاؤ کہ جس کی جو ہڈیاں ہے وہ سب جڑ جاؤ۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے حکم دیا کہ جس کی ہڈی پڑی ہوئی ہے سب اپنے جڑ جاؤ، اپنی جگہ لگ جاؤ۔ تو سب کی سب ہڈیاں جڑ گئی۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو کہو کہ جو گوشت پوشت اور کھال ہے وہ سب کا سب اپنی جگہ پہنچ جائے۔ تو سب کا سب گوشت پوشت جو تھا وہاں سے جو مٹی بنے ہوا تھا سب کا سب جڑا اور ان ہڈیوں پر جا کر چپک گیا، پرانے جسموں میں چلی جائے۔ تو جیسے حکم ہوا فوراً ان کے اندر روح آ گئی اور فوراً کھڑے ہو گئے۔ اب جب کھڑے ہوئے تو سب نے کہا سبحانک لا الہ الا انت، اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب کی زبان پر یہ تھا۔ قرآن کریم کے ان الفاظ یہ واقعہ ہے، اور اس واقعے کے تحت یہ آیت ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اس واقعے کو بتا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھیے موت جو ہے اور رزق انسان کے ساتھ ساتھ گھومتے ہیں۔ جب تک موت بھی انسان کو ڈھونڈتی رہتی ہے اور رزق بھی ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن یہ یاد رکھو رزق آگے رہتا ہے اور موت پیچھے رہتی ہے۔ جب تک وہ رزق اپنا مکمل کھا نہیں لے گا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی، وہ چاہے کسی بیماری کی وجہ سے ہو، چاہے کسی طاعون کی وجہ سے ہو، اور چاہے وہ کسی وبا کی وجہ سے ہو، بہرحال موت آئے گی۔ قرآن کریم کے اندر آیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں پا لے گی، چاہے تم قلعوں میں چلے جاؤ، کسی گفا میں چلے جاؤ، کہیں بھی تم چھپ جاؤ موت تمہیں ڈھونڈ کر نکال لے گی۔ دیکھا نہیں سمندروں کی تہ میں بھی موت آتی ہے اور آسمانوں کی فضاؤں میں بھی موت آتی ہے، اور کوئی آدمی کہیں پہاڑ کی کھو میں گھس رہا ہو وہاں بھی موت آتی ہے۔ بہرحال موت انسان کے ساتھ ہر وقت ہے، اور رزق بھی انسان کے ساتھ چلتا ہے۔
تو اس لیے اب جو آدمی جس گاؤں کے اندر وبا پھیل رہی ہو، اگر وہ وہاں سے نکل جائے، حدیث شریف میں آیا، ایک حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب ملک شام کے سفر میں نکلے تو ملک شام کے سفر میں نکلتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے باہر آ رہے تھے اسی راستے سے، تو وہ راستے میں مل گئے، کہا کہ جی کہاں جا رہے ہیں؟ ملک شام جا رہے ہیں، قلعہ بستی میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں تو وبا پھیلی ہوئی ہے، اور وبا کون سی؟ وہی گلٹی والی وبا جو جس میں آدمی گٹرون گلا بند ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہی ٹھہر گئے، جو صحابہ ساتھ میں تھے، سب کو بٹھا لیا، مشورہ کیا بھائی جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ اس بارے میں شریعت کا کوئی حکم نہیں مل رہا۔ بہت دیر کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہو، یعنی اور جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، اور جہاں پھیلی ہوئی ہو وہاں جانا نہیں چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی جو کرونا چل رہا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ہاں 2-3 سال پہلے، تو اس میں بھی یہی حکم تھا، یعنی یہاں حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جہاں پر وبا ہو، طاعون ہو، بیماری ہو، جس گاؤں میں اور آپ وہاں رہتے ہیں تو وہاں سے نہیں نکلنا ہے، موت سے نہیں ڈرنا ہے۔ ایسے ہی کیونکہ موت جب آئے گی جب آپ کا وقت، زندگی کا وقت پورا ہو جائے گا، اگر آپ وہاں سے نکل گئے تب بھی آنی ہے، وہاں رہیں گے تب بھی آنی ہے۔ اور ایسے ہی اگر آپ باہر ہو اور پتہ لگا کہ اس گاؤں کے اندر وبا پھیل رہی ہے، بیماری چل رہی ہے، تو آپ اس گاؤں میں مت آؤ، پیچھے الٹ جاؤ، چلے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ شکر اور حمد و ثنا کر کے، اللہ کی تعریف بیان کر کے وہاں سے واپس ہو گئے، گئے نہیں وہاں۔